اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، آج کا موضوع ہے ماہ سفر سے بدشگونی لینا یہ حرام ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ماہ سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، اور اس بات کا بھی ہمیں بخوبی علم ہے کہ نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ ہم اگر کسی پیر کو، ولی کو، ملائکہ یا فرشتے کو، نبیوں کو، اصحاب القبور کو یا بذات خود کسی مہینے کو نفع نقصان کا سبب اور مالک سمجھتے ہیں تو اس کا شمار اعمال شرکیہ میں ہوگا۔ میرے بھائیوں، جس طرح اور مہینے میں ہمیں برکت ملتی ہے، نفع ملتا ہے، ہم نقصان سے بچتے ہیں، ایسے ہی یہ ماہ سفر بھی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، خیر و بلائی دیتا ہے۔ لہذا ہمیں اس مہینے کو نقصان کا مہینہ، برکت اور خیر سے خالی مہینہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ بہت ساری خامیاں اور خرابیاں عقیدے کے تعلق سے آج بھی ہمارے اندر، ہمارے معاشرے میں، ہمارے بھائیوں میں، ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے سماج کے اندر دیکھی جا رہی ہیں۔ ان میں سے ایک خرابی یہ بھی ہے کہ ہم نے اس مہینے کو، سفر والے مہینے کو، نقصان کا مہینہ یا برکت سے خالی مہینہ سمجھ رکھا ہے، جو درست نہیں ہے۔ اور ایسے ہی میرے بھائیوں، ہمارے بہت سارے بھائی نفع نقصان کے تعلق سے پیر کے اندر، ولیوں کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ فلاں ولی کے پاس جانے سے ہمیں فائدہ ہوگا، ہمیں برکت ملے گی، بیماری سے شفا یابی ملے گی، یا ہم صاحب اولاد بن جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس طرح کی سوچ نہایت ہی غلط سوچ ہے، توحید سے خالی ہے، انسان شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی آپ کہہ دیں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت عالم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء۔ اللہ کے نبی آپ کہہ دیں کہ میں اپنے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، اور اگر میں غیب کی بات میں جانتا ہوتا تو اپنے لیے بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتا۔ پتہ یہ چلا میرے بھائیوں کہ جب اللہ کے نبی اپنے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں، نہ خود کو نقصان سے بچا سکتے ہیں، نہ خود کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تو دوسرے کی کیا حیثیت ہے میرے بھائیوں؟ اس لیے ہم پیروں کے اندر، بزرگوں کے اندر، ولیوں میں، یہ صلحاء کے اندر یا قبر والوں کے اندر اس طرح کی سوچ نہ بنائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ روکا اور منع کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اے اللہ کے نبی، آپ کسی ایسے شخص کو ہرگز نہ پکاریں جو نہ آپ کو نفع پہنچا سکتا ہے، نہ نقصان سے بچا سکتا ہے، پھر بھی اللہ کے منع کرنے پر اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ میرے بھائیوں، اچھا، اسی طریقے سے مہینے کے تعلق سے بھی ہم اس طرح کی سوچ نہ بنائیں کہ یہ سفر مہینہ جس میں ہم ہیں، ابھی یہ جو اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، یہ برکت سے خالی ہے۔ بہت سارے بھائی اس مہینے کے اندر شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، بہت سارے بھائی اپنی بچیوں کی رخصتی نہیں کرتے ہیں، بہت سارے بھائی اس مہینے کے اندر جو اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، یہ سال، مہینہ، دن رات بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر ہم مہینے کے اندر نقص نکالتے ہیں، کمی نکالتے ہیں، عیب نکالتے ہیں، یا کسی مہینے کو برکت والا اور کسی کو برکت سے خالی مہینہ شمار کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں یہ گویا کہ ہم اللہ کے ساتھ ہم بری سوچ، برا عقیدہ رکھ رہے ہیں۔ اس لیے تو
اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حدیث سے قدسی ہے، قال اللہ عز وجل یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الامر وقلب اللیل والنہار، صحیح بخاری کی 4826 نمبر کی حدیث ہے کہ ابن آدم انسان مجھے اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، کشٹ پہنچاتا ہے، یسب الدہر زمانے کو گالیاں دیتا ہے۔ آج تو باتوں میں ہم کہتے ہیں زمانہ خراب ہے، ارے تم خراب ہو، تمہارے اندر بدعمالیاں پائی جا رہی ہیں، تمہارے اندر برائیاں پائی جا رہی ہے، زمانے کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یسب الدہر وانا الدہر، میں ہوں زمانہ، میں نے زمانے کو تخلیق کیا، بنایا ہے، اور میرے ہاتھ میں سارے امور ہیں، سارا نظام، دنیا کا سارا سسٹم میرے ہاتھ میں ہے۔ وقلب اللیل والنہار، میں رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا ہوں، ہیر پھیر کرتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیو حدیث ہے لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح بخاری کی 5717 نمبر کی حدیث ہے کہ کوئی چھوا چھوت نہیں ہے، اور اسی طریقے سے بدشگونی لینا بھی، چڑیے کو اڑا کر کے، یہ بھی درست نہیں ہے، اور نہ ہی سفر کا مہینہ جس کو لوگ منحوس مہینہ، نحوست والا مہینہ، برکت سے خالی مہینہ سمجھتے ہیں، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں سمجھا جاتا تھا، یہ بھی اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں آج بہت سارے بھائی گھر سے نکلتے ہیں، انسانوں کے اندر بھی انسانوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے کہ جس سے دشمنی ہے، عداوت ہے، کسی نگاہ پڑ گئی، اوہ آج سفر ٹھیک نہیں ہے، بلی نے راستہ کاٹ دیا، وہ مناسب نہیں ہے آج سفر کرنا، اس طرح کی سوچ بناتے ہیں لوگ۔ بدشگونی یا نظر بد سے بچنے کے لیے اپنے گاڑیوں پر جوتے لٹکا دیتے ہیں، کپڑے لٹکا دیتے ہیں، اپنے بچوں کے کمر میں یا اپنے بازو میں کیا کیا باندھ دیتے ہیں، یہ سارے کے سارے خرافات میرے بھائیوں۔ اس لیے ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اصل بتایا یہ جا رہا تھا کہ یہ مہینہ سفر کا مہینہ ہے، یہ منحوس والا مہینہ نہیں، اس مہینے سے بدشگونی لینا یہ حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے خرافات ہیں جس سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو توحید پر قائم رکھے، اور جتنے بھی اعمال بدعیہ اور شرکیہ ہیں اس سے ہمیں محفوظ رکھے، بچائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔